بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر یہ ایک دوستانہ سی اور اتفاقیہ سی ملاقات ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ سب کچھ نوٹ کر کے لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا رہن سہن اس کی تنخواہ کے مطابق ہے یا نہیں، وہ اس کی رپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی، کئی لمحے تک میں ہنستا رہا۔ شریف سیال حیرت سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو وہ تشویش زدہ سے لہجے میں بولا، چودھری صاحب اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی؟ تمہاری باتیں سن کر کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ تم پولیس میں ہو۔ میں نے کہا، بھائی محکموں کا کیا ہے، محکمے تو ہمارے ملک میں دنیا کے ہر ملک سے زیادہ ہیں۔ کیا کسی محکمے نے آج تک وہ مسئلہ حل کیا ہے جس کے لیے وہ قائم کیا گیا تھا؟ اس نے تو اس مسئلے کو دگنا، 4 گنا، 10 گنا کیا ہے، حسب توفیق بڑھایا ہے۔ محکمے ہمارے ہاں مسائل کا پولٹری فارم ہے، وہاں ان مسائل کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، اس وقت ہر چیز کی پرائس زیادہ کنٹرول میں تھی جب پرائس کنٹرول کمیٹی نہیں بنی تھی۔ اس وقت کرپشن کم تھی جب اینٹی کرپشن کا محکمہ نہیں بنا تھا۔ اس وقت بجلی کی کمی کا شور سننے میں نہیں آتا تھا جب واپڈا نہیں تھا۔ اس وقت جرائم کم تھے جب پولیس کم تھی۔ دراصل چودھری صاحب، پہلے آبادیاں بھی تو کم تھیں، شہر اتنے پھیلے نہیں تھے، لوگوں کا معیار زندگی اتنا بلند نہیں تھا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے جاتے ہیں، پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے دلیل دی، تو میرے بھائی محکمے اسی لیے تو قائم کیے جاتے ہیں کہ وہ آبادی کے پھیلاؤ، زمانے کی ترقی وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرتے رہیں، منصوبہ بندی کرتے رہیں، اور جو اقدامات بھی ضروری سمجھیں وہ کرتے رہیں۔ میں نے کہا، اس کے لیے وسائل کہاں ہوتے ہیں جی؟ اس نے ایک بار پھر محکمہ کا دفاع کیا۔ ہر محکمہ بنا کر یتیم خانے کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ اگر کوئی منصوبہ بناتا ہے تو اس کے لیے فنڈز نہیں ہوتے، وہ اگر کوئی تجاویز پیش کرتا ہے تو اوپر بیٹھا ہوا کوئی رنجیت سنگھ قسم کا بیوروکریٹ انہیں مسترد کر دیتا ہے۔ اس لیے محکمے بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آرام سے لوٹ مار میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سب طویلیں ہیں، بیکار باتیں ہیں۔ میں نے کہا، کیونکہ ہم سب نے مل کر فتویٰ دے دیا ہے کہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، اس لیے ہر کام کے سلسلے میں ہمارے پاس بہترین عذر موجود ہوتا ہے کہ جی فنڈز نہیں ہیں۔ ہمارے پاس افسران کے لیے عالی شان بنگلے تعمیر کرنے، کاروں کے فلیٹ خریدنے اور سرکاری مشینری کی عیاشیوں پر خرچ کرنے کے لیے فنڈز ہوتے ہیں۔ تیل اور گیس کی تلاش کرنے کے لیے فنڈز نہیں ہوتے، جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے فنڈز نہیں ہوتے، پیاس سے مرتے ہوئے انسانوں کو بچانے کے لیے فنڈز نہیں ہوتے۔ اگر لوگوں کا خون چوس کر یا کچھ نئے ٹیکس لگا کر کسی منصوبے کے لیے فنڈز فراہم بھی کیے جاتے ہیں تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ 10 کروڑ کا منصوبہ ہوتا ہے تو 9 کروڑ غتر بود ہو جاتے ہیں، 1 کروڑ اس پر لگتا ہے جس سے منصوبے کا ہاتھ وہیں پھنسا رہ جاتا ہے، صرف اس کی دم باہر آتی ہے جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ فنڈز کی کمی کا رونا رو کر اپنی نااہلی کو چھپانا ہماری روایت بن چکی ہے۔ اصل بات یہ ہے بھائی کہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتا، کوئی قربانی دینا نہیں چاہتا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عیاشیوں میں فرق پڑے۔ دوسرے بڑی وجہ ہمارے ہاں کا عدم استحکام ہے۔ آئے دن نت نئے انداز سے اقتدار کی رساکشی، نت نئی حکومتیں، نت نئے قانون، اس مریض محبت کی ہر نس کا بے دردی سے آپریشن ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود جو سرجن آتا ہے وہ نئے سرے سے اس کی چیر پھاڑ شروع کر دیتا ہے۔ پرانے آپریشن کو ٹانکے لگنے کی نوبت نہیں آتی کہ نیا آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا مریض کا یہ حشر تو ہونا ہی تھا جو ہو رہا ہے۔ واہ چودھری صاحب واہ، وہ بے آواز بلند بولا، آپ تو اچھی خاصی تقریر کر لیتے ہیں، آپ میں تو سیاسی لیڈر بننے کے جراثیم خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک اور غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ قومی مسائل پر کسی نے ذرا درد مندی سے بات کی تو فوراً اسے سیاسی لیڈر سے تشبیہ دے دی، حالانکہ قومی درد جن کے دل میں سب سے کم پایا جاتا ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ لیڈر کے کم از کم 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اخباروں میں نظر آتا ہے
اور ایک وہ جو اس کے صرف چند انتہائی قابل اعتماد رفقا کو نظر آتا ہے۔ ہمارے سادہ لوگ صرف اخباری چہرے کی وجہ سے لیڈروں کو پوجتے ہیں، اگر وہ ان کے حقیقی چہرے دیکھ لیں تو خوابوں میں بھی چیخیں ماریں۔ لیکن دیکھو بات کہاں سے کہاں چلی گئی، مجھے تمہاری سادہ لوہی پر ہنسی آئی تھی اور بیکار ہیں جی یہ باتیں، وہ سر ہلا کر ناصحانہ انداز میں بولا۔ ہمارے معاشرے میں روزانہ کروڑوں آدمی کمروں میں بند بیٹھے اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی سوچ کر تو میں خاموش رہتا ہوں۔ یہ تو آج تم نے نادانستگی میں دکھتی رگ چھیڑ دی۔ میں اصل بات کیا کر رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آپ مجھے تسلیاں دے رہے تھے کہ محکمہ وغیرہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جلدی سے بولا۔ ہاں تم بتا رہے تھے کہ سرکاری ملازموں کا سروے وغیرہ کرنے آتے ہیں لوگ۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس شہر میں بہت سے ایسے پولیس افسروں کو جانتا ہوں جن کے لاکھوں کے کاروبار ہیں، لاکھوں کی کوٹھیاں ہیں۔ ابھی پرسوں ہی میں نے اسلام آباد میں منسٹر آف انڈسٹری میں ایک شناسا پولیس آفیسر کو دیکھا۔ وہ ٹیکسٹائل ملز لگانے کے لیے NOC لینے آیا ہوا تھا۔ درخواست بے شک اس کے ایک رشتہ دار کے نام سے دی گئی تھی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ رشتہ دار کا اس کارخانے سے کتنا تعلق ہوگا، بنیادی سرمایہ کا ذریعہ کیا ظاہر کیا گیا ہے اور اصل میں سرمایہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ باتیں مجھ سے بھی پہلے منسٹری کو معلوم ہوں گی، لیکن اسے بہرحال NOC مل جائے گا۔ محکمے اپنا کام کر رہے ہیں، تم اپنا کام کیے جاؤ میرے دوست۔ ٹھیک ہے جی، وہ قدرے طمانیت سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ جیسے بڑے آدمی نے اتنی تسلیاں دی ہیں تو میرا بھی دل بڑا ہو گیا ہے۔ میں کوئی مکان شکان خرید لیتا ہوں گھر والی کے نام سے۔ اب مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ یہ رقم آپ جیسے کسی مہربان نے میری کسی چھوٹی موٹی بات سے خوش ہو کر انعام کے طور پر بھیجی ہے۔ آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، شکر ہے مجھ گدھے نے ڈر کے مارے یہ بریف کیس کہیں پھینک نہیں دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا اور وہ قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ بولا، وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ مکان کی خریداری کے سلسلے میں اگر رقم کچھ کم پڑی تو آپ بھی عنایت کر دیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ میں ذرا ڈھنگ کا مکان دیکھ لوں؟ بالکل دیکھ لو، میں تمہیں ذرا ڈھنگ کے مکان میں ہی رہتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اچھے آدمیوں کا سچا قدردان ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی۔ رخصت ہوتے وقت اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ تھام کر جھجکتے ہوئے نہایت عقیدت مندانہ انداز میں چوم لیا اور دھیمی آواز میں بولا، آپ بہت ہی کمال آدمی ہیں چودھری صاحب۔ میں سمجھتا تھا آپ جیسے آدمی دنیا میں ختم ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی قسم کے آدمی ختم نہیں ہوئے، صرف تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ دوسرے اس اتفاق کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب کس کو کس قسم کا آدمی ٹکرا جائے۔ میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد وہ ہلکی سی افسردگی مجھ پر حملہ آور ہو گئی جسے اب تک میں ذہن کے کسی تاریک گوشے میں دھکیلے ہوئے تھا۔ یہ افسردگی خورشید جہاں کی موت کے باعث تھی۔ شریف سیال نے بتایا تھا کہ اس کے جسم پر تشدد کی کوئی علامت نہیں تھی اور نہ ہی اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ نہ جانے خبیثوں نے اسے کیسے ہلاک کیا تھا اور اس سے انہیں کیا حاصل ہوا تھا۔ ان کی سبھی حرکتیں بے سروپا تھیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آج کے دور میں کس کے پاس بے سروپا حرکتیں کرنے کے لیے وقت اور انرجی موجود تھی۔ میری یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ ریڈ ڈاٹ کے سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ذرا کوئی سراغ ہاتھ آنے لگتا تھا تو فوراً ہی وہ مچھلی کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا تھا۔ سرے دست میں نے اس افسردگی کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی اور تیار ہو کر آفس پہنچ گیا۔ ابھی میں نے اسٹینوگرافر کو چند ضروری خطوط کے لیے اہم پوائنٹ ہی نوٹ کرائے تھے کہ اطلاع ملی کراچی سے سیٹھ کرامت مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے اسے فوراً بلوا لیا اور اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ آخر وہ ہوٹل کے پروجیکٹ میں میرا پارٹنر تھا۔ وہ اندر آیا تو مجھ سے مصافحہ کرتے وقت یوں جھکا جا رہا تھا کہ مجھے اندیشہ محسوس ہونے لگا کہیں میرے پیروں میں نہ گر پڑے۔ میں نے پہلی بار اسے 3 پیس سوٹ میں دیکھا تھا۔ اچھا خاصا معقول آدمی لگ رہا تھا۔ چہرے پر کمینہ پن بھی کچھ کم تھا، لیکن نہ جانے کیوں منہ کچھ سوکھا سوکھا لگ رہا تھا اور مسکراہٹ بھی مصنوعی سی تھی۔ رسمیات ختم ہو چکی اور کافی وغیرہ کا دور چل چکا تو میں نے پوچھا، سناؤ سیٹھ کیسے آنا ہوا؟ کافی دیر سے آفس کی نشست گاہ میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے ادھر ادھر دیکھ کر گویا اطمینان کیا کہ ہمیں تخلیہ میسر ہے یا نہیں، پھر وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب مجھے لاہور میں اور کوئی کام نہیں ہے، میں صرف آپ سے
ملنے آیا ہوں، لیکن اب آپ کے سامنے آیا ہوں تو وہ بات کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی جس کے لیے آیا ہوں۔ جو بات کرنی ہے کھل کر کرو سیٹھ کرامت، یہ احمقوں والا انداز اختیار کر کے اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ اس قسم کی انداز گفتگو سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ آدمی کو جو بھی کہنا ہو سیدھے طرح کہہ دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ ناراض ہو جائیں گے اور میں آپ کی ناراضگی کا متحمل نہیں ہو سکتا، میری آپ سے روح پناہ ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر حقیقتاً دردی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک تو کبھی نہیں کیا کہ تمہاری مجھ سے روح پناہ ہونے لگے۔ میں نے ملائمت سے کہا البتہ ایک بار ہمیں صرف ایک دوسرے کو سمجھنے کے سلسلے میں ہلکی سی غلط فہمی ہوئی تھی۔ بات اصول کی تھی اور میں اصول پرست آدمی ہوں۔ میں نے صرف اس غلط فہمی کو دور کیا تھا اور شکر ہے وہ آسانی سے دور ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے تم بھی سیدھے چل رہے ہو اور امید ہے ہم سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوئی ہوگی، اسی لیے تو بات کرتے ہوئے زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ تھوک نکل کر بولا۔ آپ بھی سوچیں گے کیسا آدمی ہے، بچوں کی طرح کبھی کوئی فرمائش لے کر آ جاتا ہے، کبھی کوئی ارادہ کر لیتا ہے، لیکن میں آپ کو اپنا سمجھ کر آپ کی منت کرنے آیا ہوں۔ وعدہ کریں کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ میں نے ایک لمحے سوچا پھر کہا چلو وعدہ رہا، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ شیشے کی تپائی پر کچھ آگے کو جھکایا، اس کی انگلیوں میں اچھی بلی لرزش تھی۔ پھنسی پھنسی آواز میں وہ بولا چودھری صاحب میں جو 50 لاکھ روپیہ دے چکا ہوں وہ بے شک آپ رکھ لیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ ہوٹل میں میری پارٹنرشپ ختم کر دیں۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ بول سکا، آواز گویا حلق میں ہی اٹک گئی۔ میں ایک ٹوک اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ یوں دہشت زدہ سے انداز میں صوفے کے پشتے سے لگا جا رہا تھا جیسے میں نظروں ہی نظروں میں اسے قتل کر دوں گا۔ پھر وہ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا دیکھیں چودھری صاحب ناراض نہ ہوں اگر آپ۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا میں ناراض نہیں ہوں، میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نیا خیال تمہیں کیوں آ گیا؟ کسی طرف سے دباؤ پڑا ہے کیا؟ نہیں نہیں چودھری صاحب، وہ تیزی سے بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دباؤ بلا کس کی طرف سے پڑنا تھا؟ آپ کے خلاف کون مجھ پر دباؤ ڈال سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات ہوتی تب تو میرے لیے آسانی ہو جاتی، میں آپ کو بتا دیتا کہ فلاں مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے، آپ خود ہی اس سے نمٹ لیتے۔ ہو سکتا ہے دباؤ ڈالنے والا ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ میں نے کہا میری نظر میں تو آپ ہی سب سے طاقتور ہیں جی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا مکھن لگانے کی روایتی قسم کی کوشش نہ کرو، بالکل سچی بات کرو۔ بعض اوقات صرف سچی بات کی وجہ سے میں اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہوں، تم تو پھر بھی کم از کم فی الحال دوستوں میں شامل ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا میں زندگی بھر آپ کے دوستوں میں شمار ہونا چاہتا ہوں، چاہے آپ مجھے اپنے قدموں میں ہی جگہ دیں۔ وہ بدستور پھنسی پھنسی اور مرتعش آواز میں بولا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ رقم بھی بے شک آپ رکھ لیں، بس میری پارٹنرشپ ختم کر دیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی بلکہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، آپ کو دعائیں دوں گا۔ سچی وجہ تو بتاؤ، میں نے اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے ملائمت سے کہا کیونکہ اس کی طرف میرے دیکھنے سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ وجہ کوئی ایسی خاص نہیں ہے چودھری صاحب، وہ ہمت کر کے بولا، بس ویسے ہی میرے دل میں خوف ہے۔ جب سے پارٹنرشپ ہوئی ہے میرا دل ڈوبا ڈوبا سا جا رہا ہے۔ آپ بڑے آدمی ہیں اور خطرناک بھی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا، یہ خوف بھی لگا رہتا ہے کسی رگڑے میں نہ آ جاؤں۔ میں اپنے خوف کی وضاحت نہیں کر سکتا، بس اس خیال سے آیا ہوں کہ شاید آپ میری باتیں سمجھ سکیں اور مجھے معاف کر سکیں۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ بار بار ہاتھ مت جوڑو، مجھے گڑ گڑاتے ہوئے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا تو میں بڑی حد تک سمجھ سکتا ہوں اور خطرناک، بس اس لیے تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس سے پہلے کیا تمہارا تعلق واسطہ صرف حاجیوں اور نہایت نیک پارسا لوگوں سے رہا ہے؟ کیا استاد لبو نمازیوں میں سے ایک تھا جس کی تمہیں پشت پناہی حاصل تھی؟ نہیں سر، میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس نے خواہ مخواہ ہنسنے کی کوشش کی لیکن حلق سے صرف ایسی آواز برآمد ہوئی جیسے کسی پرندے کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ استاد لبو سے دوستی کو ہی تو میں اب تک
نہیں بھول سکا ہوں۔ FIA اور کرائمز برانچ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، بڑی مشکل سے ان کا منہ بند رکھتا ہوں، اسی لیے میں آئندہ محتاط ہو کر قدم اٹھانا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھ بالکل صاف رکھنا چاہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ رہ کر تمہارے ہاتھ گندے ہو رہے ہوں گے۔ میں نے اسے گھورا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا چودھری صاحب۔ وہ یکدم کچھ اور بوکھلا کر بولا، میں تو دراصل اپنے کاروبار سمیٹ رہا ہوں، میں اب ہاتھ پاؤں مزید پھیلانا نہیں چاہتا۔ سر، آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، آخرکار میں نے گہری سانس لے کر صوفے کو پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، عجیب آدمی ہو سیٹھ کرامت، میرا خیال تھا کہ انسانوں کو سمجھنے مجھے کافی حد تک آ چکا ہے، لیکن تمہیں میں نہیں سمجھ سکا۔ تمہیں قائل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میرا کاروبار صاف ستھرا اور مستحکم ہے، نہ ہی میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کاروبار کی دنیا میں میری کیا ساکھ ہے۔ تم یہ سب کچھ دیکھ کر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ میں تمہیں یہ یقین دلانا بھی نہیں چاہتا کہ آج تک کسی ایجنسی کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ مجھے یقین ہے سر، مجھے یقین ہے چودھری صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ ان سب باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں، لیکن تمہارا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے میں تمہیں ایک بات ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے روپے کی مجھے اس وقت بھی ضرورت نہیں تھی جب میں نے ہوٹل کا پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور اب بھی ضرورت نہیں ہے جب میرا ہوٹل مکمل ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے دوست سیٹھ رمضان کے روپے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور یہ بات اسے بھی معلوم ہے۔ میرے پاس پروجیکٹ شروع کرتے وقت بھی اتنا روپیہ تھا کہ سول پروپرائٹر کے طور پر ہوٹل بنوا سکتا تھا، اور اب تو یہ میرے لیے بالکل معمولی بات ہے، لیکن صرف کاروباری مصلحتوں کی وجہ سے میں نے پارٹنرشپ میں یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ میں ان مصلحتوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تم کاروباری آدمی ہو، ان باتوں کو سمجھتے ہوگے، لیکن تمہاری حالت دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کاروباری مصلحتوں کو بلائے طاق رکھ دوں گا۔ مجھے اب سول پروپرائٹر بھی بننا پڑا تو بن جاؤں گا، تمہارے شیئرز میں خرید لوں گا، تمہاری رقم تمہیں واپس مل جائے گی۔ اس کے چہرے پر ذرا رونق آ گئی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا تیسرا پارٹنر سیٹھ رمضان حالانکہ میرا جگری یار ہے اور ہوٹل میں روپیہ لگا کر بہت خوش ہے۔ اس نے تو آج تک پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ ہوٹل کس مرحلے میں ہے، حالانکہ وہ بھی کراچی میں ہی رہتا ہے اور ہوٹل کے سامنے سے اس کا سینکڑوں مرتبہ گزر ہوا ہے، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے کبھی آ کر جھانکا تک نہیں کہ کنسٹرکشن کیسی ہو رہی ہے، کام کی رفتار کیا جا رہی ہے۔ عجب کلندر سا آدمی ہے، اور مجھ پر معلوم نہیں کیوں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا رہتا ہے، اپنی ساری دولت میرے حوالے کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کی طرف سے مجھے مستقبل بعید میں بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی پارٹنرشپ بھی ختم کر دوں گا، اس کے شیئرز بھی خرید لوں گا، حالانکہ وہ یہی سمجھے گا کہ میں یہ حرکت کر کے اس پر بدگمانی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اور اس بات پر وہ بہت واویلا کرے گا، جذباتی ہو جائے گا، خودکشی کی دھمکیاں دے گا، لیکن میں اسے منا لوں گا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ پارٹنرشپ والا سلسلہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ ٹیکسوں میں بچت کے لیے اگر کبھی بہت ہی زیادہ ضرورت پڑے تو آدمی بس کاغذی قسم کی پارٹنرشپ کر لے، یہ سچ مچ کی پارٹنرشپ تو محض درد سر ہے، میں اس سے جان ہی چھڑا لوں تو بہتر ہے۔ چودھری صاحب، آپ تو ناراض ہو گئے، میرا مقصد آپ کو ناراض کرنا نہیں تھا، اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ رقم بے شک آپ رکھ لیں، بس میری پارٹنرشپ ختم کر دیں۔ وہ تیزی سے بولا، رقم سب آپ کی نظر ہے سیٹھ کرامت، میں نذرانے نہیں لیتا۔ تمہارا خیال ہے کہ مفت میں 50 لاکھ روپیہ ہاتھ آنے پر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، کوئی زمانہ تھا کہ روپیہ میری مجبوری تھا، اب نہیں رہا۔ مجھے روپیوں کی نہیں، آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم ان آدمیوں میں سے نہیں ہو جن کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ جب مجھے تمہاری ہی ضرورت نہیں تو تمہارے روپے کا میں کیا کروں گا؟ میں نہ تو ناخوش آدمی کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس کے روپے کو۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن میں نے اسے اس کی موقع دیے بغیر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں ابھی اپنے ڈائریکٹر فائنانس اور اکاؤنٹ مینیجر کو تم سے ملوا دیتا ہوں، انہیں بتا دو کہ تم رقم کس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرانا چاہتے ہو، وہ آج ہی ٹرانسفر کرا دیں گے۔ وہ ندامت آمیز سے انداز میں ایک لمحے خاموش رہا، پھر بولا، لیکن میں شیئر سرٹیفکیٹ تو ساتھ نہیں لایا ہوں، وہ تو میں آج واپس نہیں کر سکتا۔ کوئی بات نہیں، رقم اس کے باوجود آج تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ شیئر سرٹیفکیٹ
سرٹیفکیٹ تم کراچی واپس جا کر جب چاہو بھجوا دینا، مجھے معلوم ہے تم ہماری کوئی چیز دبا نہیں سکتے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میری یہ جرت کہاں چودھری صاحب، وہ گگیائے ہوئے سے انداز میں بولا۔ وہ تو ایک بار غلطی ہو گئی سو ہو گئی، مجھے آج ہی واپس جانا ہے، کل بائی ایئر میں شیئر ارسال کر دوں گا۔ اس کے بعد کی کاروائی چند منٹ میں ہی طے پا گئی۔ وہ جب رخصت ہوا تو اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو گیا، لیکن رخصت ہوتے وقت اس کے پاؤں زمین پر گڑے جا رہے تھے۔ آخر کار وہ کہے بغیر نہ رہ سکا، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی پر غلطی کی، آپ کی پارٹنرشپ کے اعزاز سے محروم ہو کر اس سے بھی بڑی غلطی کی۔ اب میں آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، بلکہ آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے آپ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس نے ایک نہایت سستے برانڈ کی تلخ سی سگریٹ نکال کر سلگائی تو اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے تپائی سے سگریٹ باکس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا جس میں بیش قیمت سگریٹ بری ہوئی تھیں۔ ان میں سے پی کر دیکھو، میں نے کہا۔ شکریہ شکریہ، وہ مضطرب لہجے میں بولا۔ میں کسی زمانے میں ردی کا بیوپاری تھا، اس زمانے سے یہی برانڈ پی رہا ہوں۔ اب میں کوئی سی بھی سگریٹ افورڈ کر سکتا ہوں، لیکن یہ برانڈ چھوڑ ہی نہیں سکا۔ میں یہی جواب سننا چاہتا تھا، مجھے معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اچھی سگریٹ اس لیے آفر نہیں کی تھی کہ تم افورڈ نہیں کر سکتے۔ مجھے تمہاری حیثیت معلوم ہے اور تمہاری حیثیت کے کئی لوگوں سے میں نے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں اسی قسم کا جواب سنا ہے، اور مجھے حیرت ہوئی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم ماضی کا ذکر کرنے اور اپنی پرانی حیثیت کا اعتراف کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ جہاں تم نے رہائش تبدیل کی ہے، پہناوا تبدیل کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے ٹھکانے تبدیل کیے ہیں، دوست تبدیل کیے ہیں، سواری تبدیل کی ہے، غرضی کے ہر چیز تبدیل کی ہے، وہاں سگریٹ کا برانڈ بھی تبدیل کر لو۔ اب اگر تم اپنے سوٹ میں ایک پیوند لگا کر آ جاؤ اور کہو کہ یہ میرے غربت کے زمانے کی یادگار ہے تو کتنا برا لگے گا۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ یہ سگریٹ کا پیوند بھی ہٹا دو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذہن کے کسی کونے میں ابھی تک گرد جمی ہوئی ہے، اور ذہن کے کسی ایسے ہی کونے کی وجہ سے تم میرے ساتھ نہیں چل سکے۔ خدا حافظ۔ میں اسے اپنے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا ذہن کچھ ہلکا پھلکا محسوس کیا، لیکن آج کا دن شاید کراچی سے ناخوشگوار خبریں آنے کے لیے مخصوص ہو گیا تھا۔ اس وقت میں دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا جب میرے ڈائریکٹ فون کی گھنٹی بجی۔ ریسیور اٹھانے سے پہلے ہی نہ جانے کیوں میرے دل نے کہہ دیا کہ فون کراچی سے ہے۔ میرے دل کا کہا درست ہی نکلا۔ دوسری طرف کراچی سے شفیع شاہ تھا۔ نہایت مختصر رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ بولا، سر تھوڑی سی بری خبر ہے، سنا دو؟ میں آج ہر بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہمارا سب سے بڑا ٹرالر وکٹری ڈوب گیا ہے۔ اس پر ہمارے جو آدمی فشنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک آدمی ارشد بھی ہلاک ہوا ہے، اور بعد میں اس کی لاش ڈوب گئی۔ اس نے رک رک کر بتایا۔ کس طرح؟ یہ سب کچھ میں نے اپنے آپ کو خبر کے دھچکے سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وکٹری میرے 300 ٹرالروں کے فلیٹ میں سب سے بڑا اور خوبصورت ٹرالر تھا۔ اس کا صرف انجن ہی نہیں بلکہ وہ پورا کا پورا امپورٹڈ تھا، میں نے منگوایا تھا۔ اس کے ذریعے جدید ترین پیمانے پر فشنگ کی جاتی تھی۔ ٹرالر کیا تھا؟ چھوٹا موٹا بحری جہاز تھا۔ وہ گویا میرے ٹرالروں کے دستے کا سردار تھا۔ شفیع شاہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ 28 دن کے فشنگ کے بعد واپس آ رہا تھا، پھر تو مچھلیوں سے بھی لدا ہوا ہوگا؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔